بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 27 فروری کا آغاز ہو گیا ہے، بڑا اپسیٹ سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب میں NA 193 کی سیٹ جیت کر بڑا اپسیٹ کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی تو یہ سیٹ تحریک انصاف کے پاس تھی، تو پھر یہ میں اپسیٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ میری وہاں پہ جو کچھ مقامی صحافی ہیں، خاص طور پر یعقوب بزدار صاحب جو DG خان میں 92 کے لیے کوریج کرتے ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے۔ دو اور شخصیات سے بات ہوئی ہے، ان کا تعلق جن محکمہ جات سے ہے، اس لیے میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن ان سے بات کرنے کے بعد مجھے جو پوائنٹس پتہ چلے ہیں، جب میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آج کی تحریک انصاف کی فتح کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر۔ معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو چیف آرگنائزر بنایا گیا، اس کے بعد یہ ان کا پہلا امتحان تھا۔ مریم نواز پہلے امتحان میں فیل ہو گئی ہیں۔ یہ پہلا ٹکٹ تھا چیف آرگنائزر بننے کے بعد جو انہوں نے وہ زبردستی یہ انہوں نے ٹکٹ دلایا یہ ٹکٹ، اور انہوں نے کہا جناب یہ اویس لغاری کے جو صاحبزادے ہیں وہی یہ لڑیں گے الیکشن، اور اب ان کو اویس لغاری کے صاحبزادے کو شکست ہو گئی ہے۔ محسن لغاری صاحب جو ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ میں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں وہ سارے میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو، اور ابھی میں آپ کے سامنے نمبرز بھی رکھوں گا۔ یعنی 35,000 کے مارجن سے تحریک انصاف کے امیدوار نے، محسن لغاری نے وہ عمار لغاری کو شکست دی ہے۔ اچھا، یہاں سے یہ جو حلقہ ہے، یہاں سے 2013 سے 2018 تک جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں شیر علی گورچانی، وہ بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ یعنی اتنا امپورٹنٹ حلقہ ہے PMLN کے لیے کہ یہاں سے جو MPA ایک یہاں سے رہے ہوئے ہیں شیر علی گورچانی، وہ بھی اس وقت سپورٹ کر رہے تھے لغاری صاحب کے صاحبزادے کو۔ اور پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نون لیگ نے کوشش کی وہاں کمشنر کے ذریعے اور انصاروں کے ذریعے الیکشن ملتوی کرانے کی، اور دیکھا آپ نے یہ وہاں سے الیکشن ملتوی کرانا چاہتے تھے کہ حالات خراب ہیں، پورے ملک میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر نہیں چلا، کسی کو خراش تک نہیں آئی، کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور یہ الیکشن وہاں پہ ملتوی کرانا چاہتے تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ پورے پاکستان میں بھی جس بنیاد پر یہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں، وہ بنیاد پورے پاکستان میں وہ موجود نہیں ہے۔ میں ایک کال لے لوں پھر بات کرتے ہیں۔ جی، تو میں ایک کال لی تھی میں نے، تو اس لیے ذرا ویڈیو روکنی پڑ گئی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پہلے انہوں نے الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی، وہ کامیاب نہ ہوئی۔ اس کے بعد پوری انتظامیہ، ساری سرکاری مشینری، سارے ریاستی ادارے، سب کے سب، ایون کہ محکمہ زراعت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ کافی یہ فصلیں شسلیں یہ وہ زرعی علاقہ ہے، تو محکمہ زراعت بھی وہاں پہ بہت ایکٹیو تھا کسانوں کو کہ جی آپ کو کوئی کھاد شاد بیج یہ وہ کوئی سپرے اس طرح سے مختلف چیزیں تھیں، تو محکمہ زراعت بھی بہت ایکٹیو تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے محکمے ایکٹیو تھے کہ کسی طرح سے وہ جتانا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہوں جو آگے چل کے آپ سنیے گا۔ اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ اویس لغاری صاحب جو ہیں، یہ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے پاس بہت اختیارات تھے، ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے، اہم وزارتیں دی گئیں، پوری بیوروکریسی پہ اختیارات، بہت کچھ انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں کیا، فنڈز ان کے پاس سے سارا کچھ تھا۔ اس کے بعد یہ اب جو رزلٹ آیا ہے اس پہ میں نے جو وہاں سے یعقوب بزدار صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں خود محسن لغاری صاحب بھی حیران ہوں گے کہ اتنا ووٹ ان کو پڑ گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ ضمنی انتخابات سے بھاگے ہیں۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ الیکشن پھر انہوں نے کیوں لڑا ہے؟ باقی ضمنی الیکشن سے تو بھاگ گئے ہیں، یہ الیکشن کیوں انہوں نے لڑا ہے؟ یہ الیکشن انہوں نے اس لیے لڑا ہے کیونکہ تمام محکمہ جات بشمول محکمہ زراعت، ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ سیٹ آپ کی جیتی ہوئی ہے، یہ کنفرم جیت ہے، آپ نے بس کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں، پھر آپ کے امیدوار چاہے جا کے گھر بیٹھ جائیں، یہ سیٹ آپ کی ہے، یہ سیٹ ہم نے آپ کو دلوانی ہے، آپ کو دلانی ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ساؤتھ پنجاب اب عمران خان کا نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے اتنی سیٹیں جیتے گی پیپلز پارٹی، اور بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مل کے کوئی وزیر اعظم ہوگا، اتنی سیٹیں جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دلوائی جائیں گی۔ لیکن اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ سمیت جب تمام ادارے، تمام مافیاز، میڈیا کنٹرول، الیکشن کمیشن ساتھ، سب کے سب نے زور لگا کے دیکھ لیا، لیکن وہ ایک سیٹ نہیں جتا سکے مسلم لیگ نون کو۔ یہ واضح میسج ہے کہ عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہیں، عوام اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، اور دھاندلی بے تحاشا دھاندلی کی گئی، فصلوں کو آگ لگائے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، پولیس کو استعمال، جو کیا جا سکتا تھا ممکنہ طور پر وہ گھٹیا غلیظ حرکت کی گئی ہے۔ جتنا پیسہ چلایا جا سکتا ہے وہ چلایا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں جیت سکے۔ پھر اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیونکہ
یہ تھا کہ یہ تو جیتتے ہیں وہ سیٹ، تو اس لیے عمار لغاری کو لڑا دو، اویس لغاری کے بیٹے کو۔ اس کے بعد یہ وہ ایریا ہے جو سب سے زیادہ پسماندہ ہے، جس میں سب سے زیادہ مطلب جس میں لٹریسی ریٹ سب سے شاید کم ہوگا، شرح خواندگی سب سے کم ہوگی، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہوگی، کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے، سب سے بیکورڈ ہے ہمارا یہ سرائکی علاقہ ہے۔ اور اگر وہاں سے بھی عمران خان جیت گیا ہے اور خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں سے بھی عمران خان جیت گیا، تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حالات اس وقت کیا بن چکے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ ہوگا کیا اگلے الیکشن میں۔ تو اس سے مجھے تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے نون لیگ کی سیاست کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے لاہور کی صورتحال آپ دیکھ چکے ہیں، جس دن عمران خان پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر اسی طرح سے سینٹرل پنجاب میں آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ ہر جگہ سے جی ٹی روڈ کی یہ پارٹی رہ گئی تھی، وہ بھی آج آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ گجرانوالہ میں کیا ہوا۔ اس کے بعد یعقوب بزدار صاحب کا یہ کہنا تھا، جو 92 کے رپورٹر ہیں ڈی جی خان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان جیتا ہے۔ اور یعقوب بزدار صاحب اور ایک اور شخصیت سے بھی بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو محسن لغاری صاحب پر کچھ تحفظات بھی تھے، لیکن یعقوب بزدار کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ یہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے درمیان میں کچھ کالز امپورٹنٹ، اور یہ تو بول سے ہی کال ہے، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ اس میں ہوا یہ کہ یعقوب بزدار کے مطابق وہ جب وہاں پر پولنگ سٹیشنز کے اوپر موجود تھے، انہوں نے کچھ بزرگوں سے پوچھا کہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو۔ انہوں نے کہا عمران خان کے امیدوار تو محسن لغاری ہیں، تو ان سے تو کچھ شکایتیں بھی ہیں علاقے کے لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں نہیں پتہ کہ کون امیدوار ہے، ہم یہاں پر عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 35,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ محسن لغاری صاحب جیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہاں پر الیکشن اناؤنس ہوا تو تمام بڑے گھروں نے جو ہے وہ اویس لغاری صاحب کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کے ساتھ ہیں ہم، لیکن نوجوانوں نے بغاوت کی ہے، خواتین نے بغاوت کی ہے، بزرگوں نے بغاوت کی ہے، اور وہ جو بڈیرے تھے، سردار تھے، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کمٹمنٹس کی تھی کہ جناب یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا ایریا، یہاں سے میں آپ کو جتاؤں گا، لیکن وہاں سے وہ نہیں جتا سکے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا، اور جس سے جن شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ رات کو پیدا ہونے والے بچے کی بھی گردن پہ جو ہے وہ ناخن رکھا گیا، یعنی ایک محاورتاً وہ کہہ رہے تھے کہ اس حد تک یہاں پہ سختی کی گئی، ظلم جبر تشدد کیا گیا، دہشت گردی کی گئی، غنڈہ گردی کی گئی، بدماشی کی گئی، صرف اور صرف نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو جتانے کے لیے اور عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ لیکن یہ تمام تر غنڈہ گردی اس علاقے نے مسترد کی ہے، ساؤتھ کے اس علاقے نے جو سب سے پسماندہ ہے۔ اگر سب سے پسماندہ علاقے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر صورتحال کس طرف جاری ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب مردوں کو ننگا کرنے کی بجائے اب ان کو ان کی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو ننگا کرنے کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس حد تک گھٹیا اور غلیظ حرکتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنوبی پنجاب کی سیاست میں بڑا اپ سیٹ ہے، اور اس کا پوری جنوبی پنجاب پہ اس کا اثر پڑے گا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز، جو جمال لغاری صاحب ہیں، یہ میپکو کے بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ اس کے یہ چیئرمین ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کچھ خبریں بھی لگی تھیں اخبار میں کہ ان کو بنایا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں، سردار محمد جمال خان لغاری چیئرمین، بالکل یہ میپکو کے جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے اس کے ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے، اور ان کو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین لگایا گیا، اس کے بعد مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں 70 سال میں بجلی کے حوالے سے شاید بہت سے ایریاز میں جو کام نہیں ہوئے تھے وہ پچھلے 3 ماہ میں کرائے گئے، یعنی اس طرح سے لوگوں کا زمین خریدنے کی کوشش کی گئی، بجلی کے وہاں پہ کام کروائے گئے، ٹرانسفارمر لگوائے گئے، سب کچھ کیا گیا، سارا پیسہ استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے بغاوت کی ہے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تمام غنڈہ گردی، دہشت گردی، لالچ، پیسے اور ان سارے معاملات کے باوجود۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اچھا، اس سے جو سوشل میڈیا پہ ایک بات بھی ہو رہی ہے، وہ درست بات ہو رہی ہے۔ ہمارے دوست احمد عدیل سرفراز، انہوں نے بھی کورٹ رپورٹر ہیں ویسے، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ آپ بتائیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی جیت سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے ہی عمران خان کو جتایا تھا، اور آپ تو ویسے صحیح پوچھیں تو آپ تو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو اکثر یہ کہتی ہے کہ 2018 میں ہماری سیٹیں کم کی گئی تھیں تاکہ عمران خان جو ہے وہ مضبوط وزیر اعظم نہ ہو، طاقتور وزیر اعظم نہ ہو، اتحادیوں سے مل کے ان کو وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ وہ کنٹرول میں رہیں، تاکہ کبھی اس اتحادی کو کھینچ لو، کبھی اس کو کھینچ لو، اور یہی ہوتا رہا عمران خان کے ساتھ 3.5 سال۔ آج ایم کیو ایم ناراض ہو گئی ہے، آج فلانا ناراض ہو گیا، آج فلانا ناراض ہو گیا، اپنی پارٹی کے لوگ ناراض ہو گئے، اس طرح کے معاملات رہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اب ساری جماعتوں کا ووٹ ملا بھی لیں
تو تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ ٹف ٹائم بھی نہیں دے سکے, چلیں تھوڑا ٹف ٹائم تو دیتے نا, پھر بھی تھا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو 2018 کا ہے اس میں, اچھا ایک جگہ یہ ویسے انڈیپینڈنٹ امیدوار جو شیر علی خان گورچانی ہیں ان کے 55,000 ووٹ آ رہے ہیں, ایک جگہ پہ کم آ رہے ہیں, لیکن اس کے مطابق تو پی ایم ایل این جو ہاری تھی وہ ہاری تھی تقریباً, اگر اس کو میں 55 کو دیکھوں تو تقریباً کو 26,000 ووٹوں سے جو ہے وہ 26,000 ووٹوں سے تحریک انصاف جیتی تھی. نون لیگ 26,000 ووٹوں سے ہاری تھی, لیکن آج 35,000 ووٹوں سے یہ ہارے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب تمام مافیاز ان کے ساتھ تھے, سب کے سب ان کے ساتھ تھے, الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, ساروں کا آپ دیکھ رہے ہیں, میڈیا کنٹرولڈ ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ تحریک انصاف کے خلاف, لیکن عوام عمران خان کے ساتھ تھی اور عمران خان کو انہوں نے پلس کیا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو محسن لغاری ہیں شاید یہ حلف ہی نہ اٹھائیں, حلف اٹھا کے شاید یہ ریزائن کر دیں, اور اگر یہ حلف اٹھا کے اسمبلی میں بیٹھے بھی رہتے ہیں تو یہ تو اپوزیشن میں ہوں گے, یہ حکومت میں تھوڑی ہوں گے. اور اگر لوگ پی ایم ایل این کے اس کو ووٹ دیتے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ اویس لغاری امپورٹنٹ ہے, وفاقی حکومت اویس لغاری کی ہے, محسن نقوی اویس لغاری کا ہے, اسٹیبلشمنٹ اویس لغاری کی ہے, الیکشن کمیشن اویس لغاری کا ہے, تمام محکمے, تمام ادارے, پوری ریاستی مشینری اویس لغاری کے ساتھ ہے. لیکن لوگوں نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو داد دیں کہ انہوں نے اس لالچ میں وہ نہیں آئے کہ ہمارے یہاں پہ کام ہوں گے, ہمارے یہاں پہ منصوبے ہوں گے, ہمیں یہاں پہ پیسہ ملے گا, بلکہ انہوں نے جو ہے اس وقت جو بیانیہ ہے عمران خان کا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس کو ووٹ دیا ہے, 13 جماعتوں کو شکست دی ہے, اور بالکل ٹف ٹائم نہیں دے سکے یہ عمار لغاری جو ہیں, جو مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب ہیں. اویس لغاری, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف سب کے بہت قریب ہیں, بڑا ان کو نوازا گیا سارا کچھ, لیکن یہ جو ہے بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے, اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پورے پنجاب کی سیاست میں اور ساؤتھ پنجاب کی سیاست میں. ساؤتھ پنجاب میں نظر آ گیا ہے کہ اب یہ وہ لوگ نہیں رہے جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکو ان کو, اور ان سے جو مرضی وہ کروا لو, یہ ستار وڈیروں کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں پہلی بار محسن لغاری جو ہے وہ ایم این اے پر لڑے ہیں, اور اتنی بھاری اس سے ووٹوں سے وہ جیتے ہیں, اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود جبر, تشدد, دھاندلی سب کچھ ہوا ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کم از کم 10 سے 15,000 ووٹوں کی تو دھاندلی بھی یہ یقینی ہے کہ یہ کی ہوگی, کیونکہ اتنا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنا تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں چیزیں, جو محکمہ جات ان کے ساتھ تھے کہ 10-15,000 کی دھاندلی کر لیں, لیکن پھر بھی شکست ہوئی ہے. یہ بڑی شکست ہے, عمران خان کی بڑی فتح ہے. اور مریم نواز کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کا جو چیف آرگنائزر بننے کے بعد پہلا امتحان تھا اس میں وہ فیل ہو گئی ہیں, اور ساتھ ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ اب مریم نواز کی اس شکست کے بعد شاید ان کا تھوڑا سا پارٹی کے اندر یہ بات ہو کہ آپ مہربانی کریں, آپ ٹکٹوں کے فیصلے نہ کریں, تھوڑا سا کسی اور کی بھی بات سن لیں. آپ ڈکٹیٹرشپ آپ نے قائم کر دیا ہے, مرضی کے آپ فیصلے کرتی ہیں, لیکن یہ پڑھیں آپ کے فیصلے, یہ پڑھیں آپ کے فیصلوں کا نتیجہ. اور ثابت ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا, ویسے تحریک انصاف کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر رہیں, اگر وہ رہیں گی تو ایسے فیصلے کرتی رہیں گی جس سے تحریک انصاف کو ایک کے بعد ایک کامیابی ملتی چلی جائے گی, اور نون لیگ ایک کے بعد ایک ناکامی سے دوچار ہو کر اور جی ٹی روڈ سے بھی سکڑ جائے گی نون لیگ جو ہے, اور بڑی نون لیگ کو اسی طرح سے کسی ایک ایریے میں محدود کر دیں گی مریم نواز صاحبہ, جیسے پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ تک آصف علی زرداری نے محدود کر دیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.